ماہپارا شادی ہو کر ایک اچھے خاندان میں بیاہ کر آئی۔ ماہپارا کی ساس بے حد بیمار تھیں، اس لیے آنن فانن شادی کر دی گئی۔ دن رات ساس کی خدمت کے باوجود وہ اس کی شادی کے 2 ماہ بعد ہی چل بسیں۔ سسر کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، اب ماہپارا تھیں، اس کا شوہر نبیل اور ایک دیور تھا ارسلان۔ نبیل کا گارمنٹس کا کاروبار تھا، جبکہ نبیل نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی تھی اور جاب ڈھونڈ رہا تھا۔ ماہپارا پورے گھر پر راج کرتی تھی۔ نبیل اور ارسلان اس کے گرویدہ تھے اور وہ بہت ذمہ داری سے اپنے فرائض کو پورا کر رہی تھی۔ شادی کے 1.5 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماہپارا اور نبیل کو ایک چاند سی بیٹی عطا کی، جس کا نام نبیل نے کرن رکھا۔ کرن سب کی لاڈلی تھی، ارسلان بھی اسے اٹھائے اٹھائے پھرتا تھا۔ پھر ارسلان کو جاب مل گئی، ارسلان کی شادی کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ ماہپارا نے ایک بہت ہی خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی دیکھ کے اس کی شادی کر دی۔ ارسلان کی بیوی عائزہ جب گھر آئی تو اس کے اچھے طور طریقوں، اچھی عادات اور اس کے سگڑ پن نے سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا۔ عائزہ اور ماہپارا کی اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، گھر کا ماحول بے حد خوشگوار تھا۔ ارسلان کی شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ارسلان کو بھی ایک بیٹی دی، جس کا نام انہوں نے ہادیہ رکھا۔ ہادیہ بہت ہی خوبصورت، بھورے بالوں والی، نرم و نازک ایک بچی تھی، جس کو سب ہی بہت پیار کرتے تھے۔ کرن اور ہادیہ کی آہستہ آہستہ دوستی ہوگی اور دونوں بہنوں کی طرح رہنا شروع ہو گئے۔ ماہپارا نے کبھی بھی کرن اور ہادیہ میں فرق نہ کیا اور یہی حال عائزہ کا بھی تھا۔ وہ بھی کرن پر جان چھڑکتی تھی، جو چیز اپنی بیٹی کے لیے لاتی وہی کرن کے لیے بھی لے کے آتی، اور ماہپارا جو چیز اپنی بیٹی کے لیے بناتی وہی ہادیہ کے لیے بھی بناتی۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ دونوں لڑکیاں میٹرک کے امتحان پاس کر کے کالج میں جا پہنچیں۔ ہادیہ شروع سے ہی بہت لائق تھی، اس نے میٹرک میں بھی ٹاپ کیا، جبکہ کرن نے اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ ہادیہ کو شہر کے سب سے اچھے اور مہنگے کالج میں داخلہ مل گیا، اس کو اسکالرشپ ملا، جبکہ کرن کے نمبر اتنے اچھے نہیں تھے، اس لیے اس کو اس اچھے کالج میں داخلہ نہ مل سکا اور گھر کے نزدیک ایک پرائیویٹ کالج میں اس کو داخلہ مل گیا۔ اس بات کو ماہپارا نے بہت بری طرح محسوس کیا اور اس نے زور دیا کہ دونوں لڑکیاں ایک ہی کالج میں جائیں، پر ہادیہ کے مستقبل کا سوال تھا اور سب نے ہادیہ کا ساتھ دیا کہ جب وہ میرٹ پہ آ کے اتنے اچھے کالج میں داخلہ لے سکتی ہے تو وہ کیوں یہ موقع گنوائے۔ بس یہیں سے ماہپارا کے دل میں حسد آ گیا اور پھر وہ ہر موقع پر اپنی بیٹی کا عائزہ کی بیٹی کے ساتھ موازنہ کرنے لگی۔ کرن بڑی تھی، سو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرن کا رشتے بھی آنا شروع ہو گئے۔ ایک بہت ہی اچھا رشتہ آیا۔ ماہپارا اور عائزہ نے پورے گھر کی صفائی کی، طرح طرح کے لوازمات ٹیبل پہ سجائے۔ جب لڑکے کے گھر والے آئے تو کرن اور ہادیہ دونوں کمرے میں موجود تھیں۔ ماہپارا نے اور عائزہ نے کرن کا تعارف کرایا اور اپنی بیٹی کی بہت زیادہ تعریفیں کی۔ عائزہ نے بھی کرن کی اچھی سیرت کی گواہی دی اور سب بہت خوشی خوشی چلے گئے۔ سب پر امید تھے اور خوش تھے کہ سب کام خوش اسلوبی سے ہو گیا اور اچھی امید تھی کہ یہاں سے اچھا مثبت جواب آئے گا۔ اگلے دن لڑکے والوں نے پیغام بھیجا کہ ہمیں دونوں ہی لڑکیاں بہت پسند آئیں، پر ہم ہادیہ کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ یہ خبر ماہپارا پر بجلی بن کر گری اور اس کے اندر حسد کا زہر اتنا بھر گیا کہ اس نے ہادیہ اور اس کی ماں کو کھری کھری سنا دی کہ تم لوگ میری بیٹی کے دشمن ہو، میری بیٹی سے دور رہا کرو۔ دوسری طرف کرن نے اپنی ماں سے کہا کہ ہادیہ بھی تو میری بہن جیسی ہے، اگر اس کا رشتہ ہو جائے تو اس میں کیا برائی ہے، پر ماہپارا ایک ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا اور کہا کہ تم اس معاملے میں خاموش رہو، ہر معاملے میں ہادیہ تم سے آگے ہے اور یہ نہ ہو کہ تمہاری اچھی خوشیاں اس کو مل جائیں۔ کچھ دن گزر کے ہادیہ کی سالگرہ تھی، سب نے اس کو اچھے تحفے تحائف دیے۔ ہادیہ کے ابو نے اس کو ایک چھوٹی سی کار گفٹ کی۔ اس کار سے ہادیہ اپنے کالج آتی اور جاتی تھی، جبکہ کرن، اس کا چونکہ راستہ مختلف تھا، وہ اپنے بس اسٹاپ پہ جاتی اور بس کے ذریعے اپنے کالج میں جاتی تھی۔ ماہپارا دل ہی دل میں بہت زیادہ دکھی تھی اور بہت حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ ایک دن ماہپارا حسد کی آگ میں جل رہی تھی تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہادیہ کو اپنے راستے سے ہٹا دوں اور میں کچھ ایسا کروں کہ یہ ساری زندگی کے لیے میری بیٹی کے آگے سے ہٹ جائے۔
ماپارا نے صبح اٹھ کے ہادیہ کے کالج آنے سے پہلے ہی اس کی کار کی بریکیں فیل کر دیں۔ ہادیہ کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اس کے پیٹ میں شدید درد ہوا اور وہ کالج نہ جا سکی۔ آئزہ نے کہا کہ ہادیہ آج تم چھٹی کر لو۔ ہادیہ نے سوچا کہ میں تو آج چھٹی کر ہی رہی ہوں، کیوں نہ میں اپنی کار کی چابی کرن کو دے دوں، وہ آج کار میں چلی جائے۔ کرن نے خوشی خوشی کار کی چابی پکڑی، کار پہ بیٹھی اور کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ آدھے راستے تک ہی پہنچی تھی، گاڑیوں کا بہت زیادہ رش تھا کہ اچانک اسے اپنی کار سنبھالی نہ گئی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ کی خبر جب گھر پہنچی تو ماپارا خوشی سے اٹھ کے کمرے سے باہر نکلی۔ ہادیہ کو سامنے ٹھیک ٹھاک کھڑا دیکھ کے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ماپارا نے پوچھا کہ تم یہاں، تو یہ ایکسیڈنٹ کس کا ہوا؟ آئزہ نے بتایا کہ آج میری بیٹی کی طبیعت خراب تھی تو کرن اس کی کار لے کے چلی گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ماپارا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور رونا شروع ہو گئی۔ سب گھر والے بھاگم بھاگ قریبی ہاسپٹل پہنچے۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ کرن اپنی دونوں ٹانگیں کھو بیٹھی ہے۔ اس کی جان تو بچ گئی لیکن ساری زندگی کے لیے وہ اپاہج ہو گئی۔ یہ ایک ایسی خبر تھی جس نے ماپارا کو توڑ کے رکھ لیا۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا جو کسی نے نہیں بلکہ اس نے خود اپنی بیٹی کے ساتھ کیا۔ کسی کے لیے برا سوچنے کے ساتھ ہی اس کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی کا روگ لگ گیا۔ اب ماپارا نہ یہ بات کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی وہ کچھ کر سکتی تھی۔ حسد کی آگ نے ماپارا اور اس کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی۔